ویسر بلور پاکستان کے ساتھ میں ہوں اختر شاہین ٹرین۔ ناظرین، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل چل رہی تھی کہ ایک رائڈر بیچارہ ایک رائڈ لے کے جاتا ہے اور ایک جو پلازا ہے الفاطمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گارڈن ویسٹ کا اس کا ایڈریس آ رہا تھا، وہاں پر جب وہ جاتا ہے ایک صاحب کے پاس تو کوئی نام کی غلطی کی وجہ سے یا نام کے مواصلت کی وجہ سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب واپس نکلنے کے لیے آتا ہے نیچے اپنی بائک پر جیسے بیٹھتا ہے تو ایک صاحب جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے بڑے غصے میں گالم گلوچ کرتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں، نہ صرف آتے ہیں بلکہ انہیں بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فائل بیچارے کے پاس رکھی ہوتی ہے بائک کے اوپر، وہ اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور لاتے مارتے ہیں اس کو۔ جب وہ بیٹھا رہتا ہے بائک پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا، جیسا کہ ہوتا ہے عام آدمی غریب آدمی کہاں ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنا ظلم جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ تو وہ جب رائڈر بیچارہ نیچے آتا ہے اپنی بائک پہ آ کے بیٹھتا ہے تو اتنے میں ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور وہ گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے، بہت غصے کا اظہار کرتا ہے اور اس رائڈر کے پاس پہنچ کر اب وہ ایسی گالیاں دیتا ہے جو کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ آئی اس کے ساتھ تو اس میں وہ آوازیں بھی آ گئیں جو میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا، ایسی غیر مہذب اور غیر شائستہ گفتگو کی، اور اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ پھر اس نے رائڈر کو آ کے لاتیں ماری، اس کی بائک کو لاتیں ماری، لاتیں مار مار کر بائک کو گرا دیا، پھر رائڈر پر جو ہے وہ تھپڑوں کی بارش کر دی، اس پر تشدد کیا۔ اس وقت تک کوئی نہیں آ رہا تھا، پھر اس کے بعد جا کر کچھ خواتین نیچے آئیں، پھر ایک دو لوگ اور نیچے آئے جو اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور اس نے مسلسل جو ہے وہ اس رائڈر بیچارے کو ٹارچر کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد جیسے ہی رائڈر کی جان چھوٹی، وہ ایک آواز بہت آ رہی تھی رائڈر جو کہہ رہا تھا وہ بار بار کہ تم نے گالی کیوں دی، تم نے گالی کیوں دی، حالانکہ رائڈر کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے کوئی گالی نہیں دی آپ کو، لیکن وہ مستقل کہہ جا رہا تھا کہ تم نے گالی کیوں دی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کو۔ تو بہرحال اس نے اس سے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد جب رائڈر کی اس سے جان چھوٹی اور وہ جانے کے لیے بائک پہ بیٹھا تھا، فون پہ گفتگو کر رہا تھا، تو پھر اس نے دوبارہ اس پر تشدد کیا رائڈر پر بیچارے پر، اور اس کا موبائل فون بھی گر گیا، پتہ نہیں وہ ٹوٹ گیا، بچ گیا کیا ہوا۔ تو یہ جو ہمارا عمومی معاشرتی رویہ ہے نا، یہ کیوں ایسا ہے؟ ہم لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ مطلب یہ کیا بات ہے کہ ہمارے شر سے، جیسے کہتے ہیں نا پڑوسی، رشتہ دار، محلے دار ہمارے شر سے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ مطلب ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ ہم چلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عمومی طور پر یہ کہ مسلمان ہی ہوں گے، چلو اگر مسلمان نہیں بھی ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا کوئی بھی مذہب ناانصافی کی اجازت دیتا ہے، تشدد کی اجازت دیتا ہے، غلط کام کی اجازت دیتا ہے؟ ہر مذہب یہ درس دیتا ہے کہ امن سے رہیں، سکون سے رہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں، جیسے ہوتا ہے کہ آپ چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں سے بھی آپ رسپیکٹ سے پیش آئیں، تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ پھر ہم اس کے بعد بولتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جی ہمارے حالات ایسے ہیں، پاکستان نہیں ترقی کر رہا، ہم نہیں ترقی کر رہے، ہم مسائل میں گھرے ہوئے چیزیں ہیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو میرے خیال میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے نیکسٹ ڈے یا 2 دن کے گیپ سے ایک اور ویڈیو آئی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ پولیس نے اس ظالم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو چل رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی اس وقت جب آپ ترم خان بن رہے ہوتے ہیں اور اس وقت تو ظالم کو تو کچھ سزا ہی نہیں دیتا نا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ زمین پر بس اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے نہیں، اور نعوذ باللہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ زمینی خدا بنا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میرا خیال میں اس کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس بھی ہوا اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کس طرح ایک ایسے آدمی پر تشدد کر رہے ہیں۔ ہاں اس کی جگہ، اس بیچارے کی جگہ اگر کوئی آگے سے تگڑا آدمی ہوتا، اس کے ساتھ گارڈز ہوتے، وہ بھی گنے تان لیتے، اور یا پھر اس سے اور باہمت یا اور صحت مند آدمی ہوتا کوئی، وہ ایک تھپڑ مارتا، وہ اس کو 2 مارتے، پھر حساب برابر ہو جاتا، چیزیں ہو جاتی۔ لیکن سندھ پولیس نے اچھا کام کیا بہرحال کہ سوشل میڈیا پر ہی چلنے والی ویڈیو صحیح، اس پر ہی ایکشن لیا۔ اور ویسے اس متاثرہ رائڈر نے 15 پر بھی کال کی، اس کی بھی ایک ویڈیو آئی سامنے متاثرہ نوجوان کی، جس میں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی میں نے 15 کال کی، پھر پولیس آئی، اور اس وقت تک وہ نوجوان فرار ہو گیا تھا جو ظالم تھا، اور پھر وہ تھانے گیا، اس نے کمپلین درج کرائی، لیکن بہرحال اس نے آخر میں بیان دیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال میں
اگر پولیس اسی طرح سے ایکٹیو رہے اور اس طرح کی شکایت پر فوری ایکشن کرے تو بہت سارے جرائم رک جائیں گے، بہت ساری ایسی ناانصافیاں رک جائیں گی، بہت سارے ایسے مظلوم لوگ جو ہیں انہیں انصاف مل سکے گا، فوری انصاف، کیونکہ انصاف ہی تو ایک چیز ہے جو معاشرے کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر سکتی ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہو تو وہاں پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کوئی محفوظ نہیں ہے، اتنی وارداتیں ہوتی ہیں، اتنے معاملات ہوتے ہیں، ڈکیت کئی بار پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسٹریٹ کرائم میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں، چھوٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے ایک بڑی وجہ وہی ہے اگین کہ انصاف، فوری انصاف دستیاب نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں فوری انصاف کسی کو بھی دستیاب نہیں ہے۔ ہاں اگر دستیاب ہے تو صرف پیسے والے کو ہے، مالدار کو ہے، حکمران کو ہے، طاقتور کو ہے، کہ جس کے پاس طاقت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کے پیچھے جو ہے اور کچھ عوامل اور ہیں، تو لیکن ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ پیسہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ پیسے سے ہر ایک کو خرید لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو طاقتور ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، انصاف تو طاقتور لوگوں کے گھر کی لونڈی ہی ہے، ان کو تو انصاف گھر پہ جا کے بھی دے آتے ہیں، ان کے ہاں پہنچ کے بھی دے آتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو غریب ہے بیچارہ، جو مظلوم ہے، وہ اس کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کے انتظار میں کئی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انصاف کے انتظار میں کئی لوگ اپنی جوتیاں گھساتے رہتے ہیں، تھانے کچہری کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی تو تھانہ بھی نہیں سنتا، وہ جب جاتے ہیں اپنی رپورٹ درج کروانے، شکایت درج کروانے، FIR درج کروانے جاتے ہیں تو ان کی وہ بھی نہیں کرتی، اس کے لیے بھی بیچاروں کو فون کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں کئی ایک لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ موبائل چھن گیا، یہ واقعہ ہو گیا، FIR کرا دیں، تھانے میں کیسے جائیں، آگے کوئی سنتا نہیں ہے۔ بہت ساری شکایت اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس والے کیس میں پولیس نے اچھا کام کیا، میرے خیال میں جو اچھا کام ہوا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پولیس متعلقہ جو پولیس ہے اسے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس شخص نے جس نے ظلم کیا، لیکن چلیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا اور پھر اس نے ویڈیو میں معافی بھی مانگی، تو اس نے چلیں اچھا کام کیا کہ اس نے معافی مانگ لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی وہ مانگ رہا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، بڑے غفور و رحیم ہیں، لیکن اس نوجوان کی ہمت کو بھی داد دینی چاہیے کہ اس نے بھی اس کو معاف کر دیا، اور بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ چلیں معاف کرنا جو ہے وہ زیادہ احسن عمل ہے، اور اس میں زیادہ ثواب بھی ہے، اس میں زیادہ خوشی بھی ہے، لیکن یہ کہ میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم ایسے واقعات کی روک تھام کریں۔ ٹھیک ہے ہر آدمی پریشان ہے، مسائل ہیں، چیزیں ہیں، ٹینشن ہے، لڑنے مرنے کے لیے ہر وقت بندہ سوار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایون کہ اگر آپ کراچی شہر میں روڈ پر بھی نکلتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو یہ لگتا ہے بس کوئی ذرا سا کسی نے بریک لگا دی، کسی نے ہارن بجا دیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو بس ایسے ہوتا ہے کہ لڑنے مرنے کے لیے جو ہے نا وہ اتر جاتے ہیں، اور گاڑیاں روڈ پہ ہی کھڑی ہو کے ایک دوسرے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلے نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے وہ قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کرانا ہے، اور اپنے آپ کو ایک مہذب قوم پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے، تو ہمیں ان چیزوں پر بھی توجہ دینی ہوگی۔